حدیث مبارکہ میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں میرے کسی بندے کا فرائض کے مقابلے میں دوسری عبادات کے ذریعے میرے قریب ہونا مجھے پسند نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے کسی بندے کا فرائض عبادات کے مقابلے میں کسی دوسری وجہ سے، کسی دوسرے ذریعے سے میرے قریب ہونا مجھے پسند نہیں، اور میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں اس بندے سے جو میرے قریب ہوتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندہ مومن کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ میں لیتا ہے، میری پناہ میں آتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی میں تردد نہیں کرتا، جیسے کہ اس مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں، اس سے گھبراتا ہے، میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا، اس وجہ سے میں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی موت میں بھی توقف اختیار کرتا ہوں، لیکن جو آنی ہے وہ تو آ کر رہنی ہے، فرمایا ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے ولی جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرائض کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ وہ فرائض کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ میری طرف کسی اور ذریعے سے آتا ہے تو میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں کہ فرائض ادا نہیں کرتے، مستحبات پر عمل کرتے ہیں، بلکہ پہلے فرائض کو ادا کیا جائے، اس کے بعد نوافل کی طرف جایا جائے۔ جتنی بھی چیزیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان پر پہلے عمل کیا جائے، اس کے بعد نوافل کی طرف جایا جائے، اور پھر وہ نوافل اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اگر بندہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کو پکڑ لے اور کسی راستے کو پکڑ لے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں بنتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کے بازو ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، پاؤں ہو جاتا ہوں۔ تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس میں حلول کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت حلول سے پاک ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس طرح سمجھے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر حلول کر جاتا ہے تو یہ عقیدہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ بلکہ اس کے چند مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے ٹھیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں، اس پر عبادت آسان ہوتی ہے، یعنی عبادت کرنا عام انسان کو مشکل لگتا ہے لیکن اللہ کے ولی کو آسان لگتا ہے۔ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے، ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے، ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے۔ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہو، وہ ایسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہو۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، آپ قمیض یوسفی کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں۔ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو قمیض دے کے بھیجتے ہیں کہ میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ اور وہ آنکھیں درست ہو جائیں گی، وہ آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے بھیجی، اور ادھر کنعان میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن لینا، یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا سے تھا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے تھا کہ اللہ رب العزت اصل میں وہ سلیمان علیہ السلام کے کان اسی حدیث مبارکہ کے تحت اللہ رب العزت کے کان تھے، اللہ رب العزت کے کان تھے۔
اللہ رب العزت ان کے کان بن جاتا ہے اور جس سے وہ سنتے ہیں۔ آصف بن برقیہ کا تخت بلقیس کو یمن سے شام میں لے آنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے تھا کہ ایک پلک جھپکتے ہی وہ تخت بلقیس کا آ جانا۔ حضرت فاروق اعظم کا مدینہ شریف میں بیٹھ کے خطبہ دینا اور نہاوند میں حضرت ساریہ کو آواز دے کے پہاڑ کے پیچھے ہونے کا مشورہ دینا، اس آواز کا پہنچ جانا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو منبر رسول کے پہ بیٹھ کر ظاہراً دیکھنا کہ اب کیا ہو رہا ہے، یہ ساری منظر کشی بتا رہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ رب العزت کے بندے یہ معاملات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقتوں سے اللہ رب العزت کے یہ بندے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کے بندوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت کے بندوں کی شانوں پہ طنز کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی شانوں پہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندے کی اپنی طاقتیں نہیں ہوتی، بندے کو رب کی دی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے بندے سے وہ کام کروا لیتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو وہ اختیار دیتا ہے، وہ ایسا کام کر جاتا ہے جو عقل سے بھی ورا ہوتا ہے، جو عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی، وہ عقل سے بلند تر بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کا مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کو بلند کرنا اور جنت میں ہاتھ کا پہنچ جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اولیاء کو یہ طاقتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے جو کام کروا لیتا ہے۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ لوگ آج یہ ٹیلی فون آپ استعمال کر رہے ہیں کہ نہ تو کوئی تار کا کنیکشن ہے، نہ کسی اور چیز کا کنیکشن ہے، سیٹلائٹ پر آپ کا اتنا یقین ہے، آپ اس کو اس قدر قابل سمجھتے ہیں کہ کچھ سیٹلائٹس ہیں جو ہمارے سگنل کو کیچ کرتی ہیں، ہماری آواز کو یہاں سے کیچ کرتی ہیں، ہم یہاں فیصل آباد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو لوگ امریکہ میں سن رہے ہیں، لوگ دبئی میں سن رہے ہیں، ہماری یہاں کی آواز کو لوگ انڈیا میں سن رہے ہیں، لوگ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں میں سن رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سیٹلائٹس کی پاور ہے، تو جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو، جو اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے پاوریں عطا فرمائی ہیں، جو اپنے نور کی پاوریں عطا فرمائی ہیں، تو میرے بھائی ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ سمجھ جاؤ موقع ہے اللہ والوں کا اور اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے پیاروں کے ساتھ محبت کرو تاکہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے۔